تیسری چیز شریعت بننے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. آج ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کے دشمن ہیں, اور یہاں تک کہ قادیانی بھی کہا جاتا ہے, شیعہ بھی کہا جاتا ہے رفع الیدین کرنے کی وجہ سے, جبکہ ہم نے بھی مسجد نبوی میں دیکھا بعض شیعہ کو رفع الیدین نہیں کرتے. ان میں بھی کئی گروہ میں ہیں بٹے ہوئے لوگ, ان میں بعض لوگ نہیں کرتے, وہ رفع الیدین کرتے ہیں. اس لیے یہ کیا ہے, شیعہ ہے, باطل فرقہ ہے, گمراہ فرقہ ہے. یہ سارے نام دیے جاتے ہیں, ایسے لوگ دیتے ہیں نام جنہوں نے قرۃ الطالبین نہیں پڑھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف کتاب میں بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا صرف ایک نام ہے اور وہ اہل الحدیث ہے. لا اسم لهم الا اسم واحد. اور بدعتی اور زندیق ان کے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں, الٹے سیدھے القاب سے ان کو پکارتے ہیں, اور اپنا نام اہل سنت رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتا, جو نام ان کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتا ہے. اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں, کبھی ناصبہ کہیں گے اور تو کبھی کچھ کہیں گے, کبھی کچھ کہیں گے. یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اہل حدیثوں سے دشمنی ہے, کتاب و سنت سے عداوت ہے, کتاب و سنت کے ماننے والوں سے دشمنی ہے, اس لیے ایسا یہ نام رکھتے ہیں. اور یہ تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. آپ کو جب لوگوں نے سابی کہا, ساحر کہا, مجنون کہا, دیوانہ کہا, تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں؟ ہمیں بھی کہا جائے گا اور کہا جا رہا, ہمیں بھی کہا جا رہا اور کہا جائے گا قیامت تک. یہ تو نبی کی سنت رہی ہے. آپ کو مکے والوں نے الٹے سیدھے نام سے پکارا ہے, الٹے سیدھے نام اور القاب سے پکارا ہے کہ جادوگر ہیں, یہ دیوانہ ہیں, یہ پاگل ہیں, یہ مجنون ہے, اور یہ بددین ہے, صحابی بددین کو کہتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج جو نام دیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں, ثواب میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. تو اتباع سنت اگر کہیں موجود ہے وہ صرف ایک جماعت میں ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, اور جس کا صرف ایک نام ہے جس کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں. اگر اتباع سنت کہیں موجود ہے, کتاب و سنت کی اتباع, تو یہی ہے اور کہیں نہیں ہے. ہمارا کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, ہم ہو, آپ کو, کوئی بھی ہو, اگر کوئی مسئلہ داری انسانی ہے, کوئی مسئلہ اگر ہم سے غلطی سے بیان ہو گیا ہے, فوراً رجوع کرنے کا ہم جذبہ رکھتے ہیں, دلگردہ رکھتے ہیں, فوراً رجوع کر لیں گے. اور یہاں اپنا مسئلہ بیان کیا ہوا نہیں ہے, برسوں پہلے لکھا ہوا مسئلہ ہے. ایک آدمی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 300 سال کے بعد آتا ہے اور لکھتا ہے قدوری لکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ لکھ دیتا ہے. 300 سال کے بعد ایک کتاب لکھی گئی 700 سال کے بعد, اس میں بھی قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ. ہم حدیث پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے راویوں کا ذکر ہوتا ہے؟ قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے راوی ہوتے ہیں؟ فلاں نے فلاں سے بیان کیا, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, اور فلاں نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ایک دم سلسلہ. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا الاسناد من الدین ولو الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد دین کا حصہ ہے, سند بیان کرنا. کس نے کس سے سنا؟ اگر سند نہ ہوتی تو ایک آدمی جو چاہتا کہتا, لقال من شاء ما شاء, جو چاہتا کہتا. اور وہی ہے فقہ کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک سند نہیں پہنچتی ہے, ایک بھی مسئلے کی کوئی سند بیان نہیں کر سکتا. ہمیں ایک صاحب نے بہرائچ میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے, چیلنج کیا باقاعدہ 7 سوال پر مشتمل, اس کو ہم نے لکھا بھی, جواب بھی دیا 40 صفحے میں. تو 7 سوالات کیے کہ حدیث سے دلیل دو. الحمدللہ دی, ہم نے ایک سوال آخر میں کر دیا. ہم نے کہا ایک سوال ہمارا ہے, آپ فقہ کی کتابیں جو ہے منت المسلی ہے, در مختار ہے, رد مختار ہے, اور قدوری ہے, کنز الدقائق ہے, ہدایہ ہے, شرح وقایہ ہے, ان میں جو مسائل ہیں بیان کیے ہوئے منسوب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کیا گیا ہے. قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ, کسی ایک مسئلے کی سند امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دیجیے, یہ آپ کر دیجئے. اس کے بعد کوئی اور مزید تحریر دیجیے گا. اور آج تک کئی مہینے ہو گئے سناٹا ہے, ایک بھی سند نہیں ہے. 30 سال کے بعد آدمی قلم اٹھاتا ہے, لکھ دیتا قال ابو حنیفہ. ہم کیسے مان لیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے؟
اور انہیں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے ارشد تلامذہ امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے 2/3 مسئلے میں اپنے امام سے خلاف فتویٰ دیا ہے. امام حنیفہ اپنے استاذ محترم کے خلاف 2/3 مسئلے میں. ہم ایک مسئلے میں اگر امام صاحب کے خلاف ہو جائیں تو ہمیں غیر مقلد کہا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. اور وہاں ان کے ارشد تلامذہ اور جن کی باتیں یہ مان کر کے مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہی کے بیان کردہ مسائل پہ فتویٰ بھی ہے کہ قال ابو حنیفہ کذا وقال محمد کذا وعلیہ الفتویٰ. امام پر رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا فرمایا ہے, لیکن ان کے شاگرد رشید محمد ایسا کہہ رہے ہیں وعلیہ الفتویٰ, اور محمد ہی کے قول پہ فتویٰ ہے. اور مقلد کس کے ہیں؟ امام رحمۃ اللہ علیہ کے. کہاں تقلید ہے؟ نہ ان کے شاگردوں نے ان کی تقلید کی, اور نہ جو آج تقلید کا دم بھر رہے ہیں یہ تقلید کر رہے ہیں, یہ بھی تقلید نہیں کر رہے, یہ بھی تو غیر مقلد ہے. وعلیہ الفتویٰ ایک نہیں 85 مسائل میں وعلیہ الفتویٰ آپ کو ملے گا. وعلیہ الفتویٰ سینکڑوں مسائل وعلیہ الفتویٰ وعلیہ الفتویٰ وعلیہ الفتویٰ. اور کس پر؟ کبھی امام محمد کے بیان کردہ مسئلے پر اور کبھی امام ابو یوسف کے بیان کردہ مسئلے پر وعلیہ الفتویٰ. اور پھر مقلد ہیں. ہم اگر سورہ فاتحہ کے تعلق سے, رفع الیدین کے تعلق سے, آمین بالجہر کے تعلق سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کرتے فوراً غیر مقلد ہو گئے, فوراً امام کے دشمن ہو گئے. اور یہ عقیدے میں تقلید کو حرام کہتے ہیں. ہم تو فقیہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا ہمارا وہی عقیدہ ہے. تم عقیدے میں تقلید کو حرام کہتے ہو اور عقیدے میں ان کے مقلد نہیں ہو, اور اس کے باوجود ہمیں ان کا دشمن کہتے ہو, اپنے آپ کو ان کا دوست کہتے ہو. کس بنیاد پر آخر؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ. کہاں یہ تقسیم جو ہے کیا صحیح ہے؟ ہمیں غیر مقلد کہہ کر کے گالی دی جاتی ہے. ان کی نظر میں اگر گالی ہے, غیر مقلد ان کی نظر میں گالی ہے, حالانکہ ہم اس کو فخریہ طور پہ قبول کرتے ہیں. ہم فخریہ طور پہ قبول کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم متبع ہیں. اور کس کے متبع ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم آپ کے متبع ہیں. متبع رسول مومن ہوگا. امتی کا اتباع کرنے والا ٹٹولے کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس کو ایمان کہتے ہیں؟ جو قدم قدم پہ بات بات پہ صرف امتی کی مانے. اور در مختار میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے آخری زمانے میں تو فقہ حنفی پر عمل کریں گے. کس پر عمل کریں گے؟ فقہ حنفی پر. یہ در مختار کی بات ہے. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے. آپ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان کو گلی ہی چھوڑ دیتا ہے. اور جن کے بارے میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور جن کی موافقت میں اللہ رب العزت نے کئی آیتیں نازل فرمائی وہ عمر ہیں. ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں توریت کا انتہائی پرانا نسخہ آ جاتا ہے. توریت وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی. اب محرف ہے, اس میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے. ہم اجمالی ایمان اس پر رکھتے ہیں, تفصیلی نہیں. تفصیلی ایمان ہمارا قرآن مجید پر ہے, لیکن یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. بہت خوش ہیں کہ بہت پرانا نسخہ ہے توریت کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جو قدر پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ کے جلوں میں صدیق اکبر رمز شناس نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت عمر بہت خوش ہیں. اللہ کے وسلم نگاہ اقدس اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر بات کیا ہے؟ تمہارے چہرے سے تو مسرت ٹپک رہی ہے. کہ اللہ کے رسول مت پوچھیے, آج تو بہت خوش ہوں میں. وجہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ توریت کا بہت ہی پرانا نسخہ ہے. اتنے مگن اور اتنے خوش تھے, اتنا کہا اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. تغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا, سرخ ہو گیا ہمارے غصے کے. حضرت عمر پہچان نہیں سکے. اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سفر کی سوال کے لیے عمر الا تنظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر تجھ کو گم کرنے والے گم پائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب نہیں دیکھ رہا. اور جب دیکھا تو عمر جیسے جلالی آدمی کے بدن پہ کب کبھی تاری ہو گئی. اللہ کے رسول کیا خطا ہو گئی ہے, کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا عمر یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے نا توریت,
یہ کتاب جس نبی پہ نازل کی تھی اللہ رب العزت نے، وہ نبی